الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناهما الخطا القلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه رواه مسلم و بخاری صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جینے کا اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ صرف بتایا ہی نہیں ہے، بلکہ اس طریقے کے مطابق چلنے کی مشق بھی کرائی ہے، ہدایت دی ہے، اور اس ہدایت کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیج کر اس کی عملی مشق کرائی۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے موبائل کمپنی ہوتی ہے، وہ طریقہ بتاتی ہے کہ موبائل کیسے چلانا ہے، ایک یوزر بک ساتھ دیتی ہے، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا کہ یوزر بک ساتھ دیتی، ہو سکتا ہے کوئی پڑھنے میں مسٹیک ہو جائے، سمجھنے میں غلطی ہو جائے، صحیح سمجھ نہیں پائیں، ساتھ میں ایک جو ہے میکینک بھی ساتھ بھیجا جاتا ہے، کوئی جو مشین لگائی جاتی ہے وہ میکینک آتا ہے، ساتھ میں مشین لگاتا ہے اور اس کو پریکٹیکلی چلا کر بتاتا ہے۔ جب اس کو تسلی ہو جاتی ہے اب یہ میری مشین چلانے کا طریقہ یہ سمجھ گئے ہیں، اس کے بعد وہ رخصتی لیتا ہے۔ یہی طریقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا رہا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو قرآن نازل فرمایا، اور آپ نے قرآن کے مطابق زندگی گزار کر بتایا۔ قرآن کے مطابق زندگی ایسی ہوتی ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خلوقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن ہے۔ کہ آپ نے قرآن ہی پریکٹیکلی زندگی گزار کر بتایا کہ زندگی کیسی گزارنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، بلکہ بتانے کے ساتھ ساتھ آپ نے کھا کر بھی بتایا۔ ازدواجی زندگی، شادی شدہ لائف کیسی ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ اس کا طریقہ زبانی بتا دیا۔ صرف یہ ہو سکتا تھا، اللہ کر سکتے تھے صرف فرشتے کے ذریعے سے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اللہ قرآن کے اندر فرماتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر ہم چاہتے تو فرشتے کو بھیج دیتے، وہ کتاب لے کر آ جاتا، قرآن لے کر آ جاتا، وہ پڑھ کر اللہ کا فرمان سنا دیتا کہ سرکاری فرمان ہے صاحب، یہ آرڈر آیا ہے، آپ کو سننا ہے، آپ کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہے ورنہ آپ کی پٹائی ہوگی۔ فرشتہ بھی آگے بتا سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نمونہ بنتا ہی نہیں، نمونہ نہیں بنتا۔ فوراً لوگ اعتراض کرتے کہ تمہیں کیا، تم تو آ گئے اور کچھ تو کام ہے نہیں تمہیں، نہ تم کھاتے ہو، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، نہ تم کھاتے پیتے ہو، فرشتے شادی نہیں کرتے، نہ تم شادی بیاہ کی تمہیں ضرورت ہے، نہ تمہارے اندر کوئی خواہش ہے۔ اب ہمارے اندر تو خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، بھوک بھی، ہمیں تو سارے کام ہیں، اور اوپر سے ایک اور کام لے کر آ گئے تم کہ شریعت پر عمل کرو، تو کبھی بھی نمونہ، فرشتہ کبھی بھی نمونہ بنتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تاکہ وہ خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں بھی اور عمل کر کے دکھائیں بھی۔ تو یہ وہ پیارا دین ہے، وہ پیاری شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بتائی۔ اس لیے کہا کہ دین کامل اور مکمل ہے، کامل و مکمل ہے یہ دین، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ سمجھ بھی نہیں آ رہا، ہماری عقل کا نقص ہے، ہماری سمجھ کی کمی ہے، ورنہ دین کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ نے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا کہ ہم نے دین کو کامل و مکمل کر دیا، دین کو الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کمی اور زیادتی کی۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے سلیقہ اور طریقہ بہت اچھے انداز میں بندوں کو بتایا۔ جن چیزوں سے بندوں کی زندگی ناسور بنتی ہے، جن چیزوں سے، جن باتوں سے انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا انسان کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت نہیں آتی، جن چیزوں سے غیر اللہ کی محبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے، گندگیاں دلوں کے اندر آ جاتی ہے، دل گندے ہو جاتے ہیں، پاک صاف نہیں رہتے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے شریعت نے منع فرمایا۔ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا گناہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے آج کل کے لوگ تو، حالانکہ قرآن نے اس کو، ابھی میں نے جو آیت پڑھی بس اسی کی طرف لا رہا ہوں، قرآن نے اس کو بڑا گناہ کہا ہے۔ احادیث کے اندر وہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم لوگ معمولی گناہ سمجھتے ہیں، وہ ہے بد نظری، کسی کی طرف بری نگاہ ڈالنا۔ یہ ایسی چیز ہے کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ نے نگاہ ڈالی ہے تو شفقت کی ڈالی ہے یا محبت کی ڈالی ہے، پیار کی ڈالی ہے نا، کیسی ڈالی ہے کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں کہ بد نظری ایک ایسا زبردست گناہ ہے جس سے انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، اعمال کی محبت دلوں کے اندر سے نکل جاتی ہے، اچھائیاں دلوں کے اندر سے نکلتی ہیں، برائیاں دلوں کے اندر، گندگی دلوں کے اندر آتی ہے، جس سے پھر عبادت میں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا صاحب، کیوں نہیں آ رہا؟ ارے بد نظری ہو گئی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے، اس کو لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ اس سے پڑھا نہیں جا رہا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اتنے سارے لوگ پڑھا رہے ہیں، کہا کہ میں کیا کروں، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ وہ کہا کہ وہ اس وجہ سے ہو گیا، مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے جو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت میری دکان پر تولیہ خریدنے کے لیے آئی تھی، میں نے للچائی ہوئی نگاہوں سے، نظروں سے اس کو دیکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے توفیق چھین لی۔ تو بد نظری وہ گناہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو الگ خطاب فرمایا، مومن عورتوں کو الگ خطاب فرمایا، تاکہ مرد اور عورتیں دونوں کے اندر تاکیدی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سمجھ میں آ جائے، دونوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت آ جائے کہ اللہ کا حکم کتنا تاکید کے ساتھ ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے، حالانکہ نماز کا حکم ہوتا ہے تو اللہ صرف فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، الگ سے نہیں فرماتے ہو عورتوں کو اقیمنا الصلاۃ، بس فرما دی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو اس کے اندر عورتیں بھی آ گئی۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو تو عورتیں بھی آ گئی اس کے اندر، سب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لیکن جہاں نگاہ کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو الگ خطاب فرمایا اور وہی ہو بہو خطاب عورتوں کو الگ فرمایا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ کتنا صاف لفظ ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ حکم فرما رہا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، پست رکھو اپنی نگاہوں کو، بد نظری مت کرو، کسی کے اوپر جو ہے گناہ شہوت کی نظر مت ڈالو، بری نظر مت ڈالو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے میں نے حلال رزق کے بارے میں بتایا تھا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ فرماتے اے رسولو حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ معلوم ہوا کہ حلال کھاؤ گے تو اچھے عمل ہوں گے، حلال کھاؤ گے تو اچھے عمل ہوں گے، ورنہ حرام کھانے سے اچھے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، اگر آدمی کرے بھی تو اس کے اندر لذت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ بالکل حدیث کے اندر اس کی تشریح موجود ہے باقاعدہ، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی، آدمی زنا کے مرتکب ہوگا، زنا کا مرتکب ہو جائے گا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی تمہارے لیے، اللہ فرما رہا ہے یہی تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے، یعنی یہی تمہارے لیے بہتر ہے، پاکیزگی ہے تمہارے لیے۔ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، اگر تم پاک صاف رہنا چاہتے ہو، اپنے دل کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ آگے فرمایا بالکل اسی طرح اللہ نے خطاب فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے۔ ابھی تو مردوں کو حکم تھا،
اور ساتھ میں عورتوں کو بھی خطاب فرمایا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی۔ جہاں اللہ مردوں کو حکم فرماتے ہیں عورتیں اس کے اندر رہ جاتی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں یہ سمجھیں کہ یہ خطاب تو مردوں کے لیے ہے، اس لیے خاص طور سے عورتوں کا الگ ذکر فرمایا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ شاید عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ نگاہیں نیچی کرے، ہم کیوں کریں نیچی، ہم تو عورت ہیں، حالانکہ عورت کو بھی یہی حکم ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ کیا ہوتا ہے؟ سلمہ، اور ایک ہوتا ہے سلمہ۔ سلمہ اگر کہیں تو وہ عورت ہوتی ہیں، اور سلمہ نام مرد کا ہوتا ہے، سلمہ مرد کا نام ہوتا ہے، سلمہ لام کے اوپر زبر آتا ہے، اور سلمہ سین لام میم اور پھر اس کے نیچے یا بھی آتی ہے، اوپر کھڑا زبر آتا ہے، یہ سلمہ، یہ لڑکی کا نام ہوتا ہے، سلمہ لڑکے کا۔ ام سلمہ آپ کو اس لیے کہتے ہیں آپ کے لڑکے کا نام سلمہ تھا، سلمہ تھا، کیا نام تھا؟ سلمہ، آپ کے لڑکے کا نام تھا ام سلمہ، سلمہ کی ماں، اسی نام سے وہ مشہور ہوئی، کنیت سے مشہور تھی یہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ آپ کی بیوی تھی، پہلے شوہر سے آپ کا لڑکا تھا، اس کا نام سلمہ تھا، تو آپ ام سلمہ کہلائیں، یعنی سلمہ کی ماں۔ اور جو اس کے ابو تھے وہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہوئے، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تھا، دونوں میاں بیوی مسلمان تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، وہ گھر کے اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو، نابینا صحابی تھے۔ کون تھے؟ نابینا صحابی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں ان سے پردہ کرو۔ کہا کہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا، یہ تھوڑی دیکھ رہے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا معلوم ہم کون ہیں، یہ تھوڑی ہمیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ تو نہیں دیکھ رہے، تم تو دیکھ رہی ہو، تمہارا بھی پردہ ہے، تم پردہ کرو۔ یہ تعلیم شریعت کی، یہ تعلیم ہے، کیونکہ جو زنا کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ صرف مرد ہی نہیں ہوتا، عورت بھی زنا کی مرتکب ہوتی ہے۔ جو خواہشات اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہیں وہ عورتوں کے اندر بھی رکھی ہیں، وہ چیزیں عورتوں کے اندر بھی آتی ہیں۔ بری چیزیں دیکھو اور غلط مناظر دیکھو، غلط سین دیکھو، مردوں کے اندر بھی آئیں گے، شہوانیت کے جذبات، اور عورتوں کے اندر بھی آئیں گے۔ تو فرمایا تمہارا تو وہ نہیں دیکھ رہے، تم تو دیکھ رہی ہو، تم پردہ کر لو۔ تو یہ مسئلہ عورتوں کو معلوم ہو گیا اس دن سے، عورت کے لیے ایک ہدایت ہو گئی کہ پردہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے، اور پردہ کرنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے، اور مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عورت سے پردہ کرے، مطلب اس پہ بد نظری نہ کرے، اور کوئی سوچے کہ صاحب ہم تو اچھی نگاہ سے دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جریر البجلی رضی اللہ عنہ صحابی ہے، انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ اگر اچانک کسی پہ نگاہ پڑ جائے، بد نظری کو تو حرام قرار دیا، غلط قرار دیا، گناہ قرار دیا، لیکن اچانک کسی پہ نظر پڑ جائے تو کیا کرے؟ کہا کہ اسرف بصرک، اپنی نگاہ کو فوراً ہٹا لو اپنی نگاہ، پہلی نگاہ۔ حضرت علی سے فرمایا ان کے پوچھنے پر کہ علی پہلی نگاہ تو معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے، پہلی تو معاف ہے، پہلی پہ پڑ گئی تو معاف ہے، لیکن اب پہلی پہ اتنا غور سے مطالعہ نہ کرے کہ دیکھتا ہی رہے کہ پہلی تو معاف ہے، وہ تو اچانک پڑ جانے پہ، اب پہلی دیکھتے رہے کہ پہلی تو معاف ہے، دیکھتے رہو سب 5-10 منٹ، نہیں، اچانک پڑ جائے پہلی تو معاف ہے، لیکن دوبارہ نہیں۔ فرمایا حضرت علی سے، اور علی سے فرمایا، تعجب کی بات ہوئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ علی سے فرمایا، علی تو صوفیوں کے امام کہلاتے تھے، تصوف کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقویٰ و طہارت میں صحابہ میں ان کا مقام بہت بلند اور اعلیٰ، ان سے فرما رہے ہیں علی پہلی نگاہ معاف ہے، بس دوسری معاف نہیں ہے، پہلی نگاہ معاف ہے، علی سے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے آدمی کو بد نظری سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کا جو حافظہ کمزور ہوتا ہے، ذہن کمزور ہوتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، قرآن یاد نہیں ہوتا، الٹی چیزیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہیں، گانا یاد ہو جاتا ہے نا، میوزک بھی بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ذہن ایسا کمزور ہو گیا اب قرآن یاد نہیں ہو رہا اسے،
دین کی باتیں ذہن میں نہیں رہتی، مسائل ذہن میں نہیں رہتے، حدیثیں یاد نہیں ہوتی، نہ حدیثیں یاد رہتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ بد نظری ہے. بد نظری کی وجہ سے قوت حافظے کے اندر کمی آتی ہے اور یقینی طور پر آتی ہے. اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع سے شکایت، وکیع ان کے ایک استاد تھے، وہ اس شعر میں کسی شاعر نے ڈھالا ہے اس کو کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. یہ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی، اپنے سوء حفظ کی، کمزور حافظے کی شکایت کی کہ میرے استاد میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا. کیا کہا؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی. تو فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھ کو وصیت کی گناہوں کے چھوڑنے کی کہ گناہ چھوڑ دو آپ کا حافظہ اچھا ہو جائے گا. فرمایا فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم یہ اللہ کا نور ہے. علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا، یہ اللہ کا نور ہے. تو بد نظری اتنے بڑے گناہ کے اندر، جب یہ نوجوان مبتلا ہو بد نظری کے گناہ کے اندر، تو کہاں سے ان کا حافظہ قوی ہوگا؟ یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور گناہ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک جو ہے ان کا حافظہ قوی نہیں ہوگا. ان کا حافظہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، دماغ پڑھنے میں لگتا ہی نہیں ہے. وہ کتاب کے کالے حروف اس کو کیا اچھے لگیں گے جب یہ حسین حسین مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے اندر ملوث ہے، اس کے اندر منہمک کے مشغول ہے، رات دن جو ہے برے مناظر دیکھ رہا ہے، ننگی فحش مناظر اور تصویریں اپنے نگاہوں سے دیکھتا ہے. صرف تصویروں پر بات نہیں ہے، اب تو ویڈیوز دیکھ رہا ہے. تصویریں تو بہت دور کی بات، گندی فحش فلمیں، ویڈیوز. اب تو مناظر تو پہلے بولا کرتے، تصویریں اب تو تصویر سے آگے پہنچ گئی دنیا، ویڈیوز پہ پہنچ گئی ہے. گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، بلو فلمیں دیکھ رہا ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے، صبح دیر سے اٹھ رہا ہے. اس کا حافظہ تو کمزور ہونا ہی ہے. غلط نہیں فرمایا علماء نے، غلط نہیں کہا اللہ نے، غلط نہیں کہا نبی نے، بالکل سچ کہا. یہ ہمارا مشاہدہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا چسکا اور ایسی دلچسپی کہ رات بھر موبائل دیکھ رہے ہیں لڑکے. کیا دیکھ رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لڑکے کیا لڑکیاں بھی. تو بیوی الگ پڑی ہے، میاں الگ پڑا ہے، سب مشغول ہیں، سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، سبھی ایک کشتی کے سوار ہو رہے ہیں. رات میں لیٹ سو رہے ہیں. دماغ تو سوئے گا، دماغ تھکے گا، دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. کہاں سے اس کا حافظہ قوی ہوگا؟ کہاں سے اسے قرآن یاد ہوگا؟ کہاں سے اس کو اچھی باتیں اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں بیٹھیں گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، ابھی میں نے حدیث پڑھی، العینان زناہما النظر، کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. کیا فرمایا؟ ہاں. اب آدمی کہے گا ہم زنا تھوڑی کر رہے ہیں، ہم دیکھ ہی رہے، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا تو بگاڑ رہے ہیں، اپنا تو بگاڑ رہے ہیں. آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی زندگی تباہ کی، اپنا تو بگاڑا. فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا سننا ہے. سننا، ایسی چیزیں سننا جس سے جو فحش چیزیں، گندی چیزیں، گانے سننا، اور ایسی چیزیں کا سننا، ایسے اشعار سننا جس سے آدمی کے جذبات بھڑکتے، خواہشات اور شہوتیں اس کی بھڑکتی ہیں، اور آدمی کا میلان زنا کی طرف ہوتا ہے، عورتوں کی طرف میلان بڑھتا ہے ایسی چیزوں کا سننا. فرمایا الاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا سننا، کانوں کا زنا الاستماع سننا ہے. آگے فرمایا واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا کلام کرنا ہے، یعنی ایسا کلام کرنا جو غیر محرم سے ہو، غیر عورتوں سے ہو، یہ بھی زنا ہے. غیر علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، کیا تمہاری امی تھی، وہ خالہ تھی، کون تھی؟ نہیں، غیر محرم تھی، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں. نہیں، ضرورت پہ تو بات کر سکتے ہیں، بلا ضرورت دوستی کرنا، گرل فرینڈ بنانا، پارٹنر، لائف پارٹنر بنانا شادی سے پہلے ہی، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. اور ایسی باتیں کرنا وہ زنا کے مرتکب ہونا ہے. فرمایا واللسان زنا والکلام، کہ زبان کا زنا کلام کرنا ہے. والید زناہا البطش، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے. اور فرمایا والرجل زناہما الخطا، اور پیروں کا زنا چلنا ہے.
القلب یتصدق القلب یہوی ویتمنا، اور دل جو ہے وہ خواہشات کرتا ہے، خواہشات دل کے اندر آتی ہے اور تمنائیں دل کے اندر آتی ہے زنا کی، تو فرمایا یہ دل کا زنا ہے۔ دل کے اندر ایک امنگیں پیدا ہو رہی ہیں، زنا کی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی طرف میلان بڑھ گیا، انٹرسٹ بڑھ گیا اس کا، ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے، ایسی ویڈیوز ایسی فلمیں دیکھ رہا ہے، تو دل بھی زنا کر رہا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، دل جو ہے وہ خواہشات، دل جو ہے خواہش کرتا ہے، وہ تمنائیں اور آرزویں کرتا ہے، یہ بھی زنا ہے۔ اور فرمایا القلب یہوی ویتمنا، اور دل جو ہے وہ خواہشات تمنائیں کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق و تکذیب کرتی ہے۔ والفرج یکذب یصدقہ ذلک الفرج ویکذبہ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، یعنی اس سے سچائی جھوٹا کر کے دکھا دیتی ہے شرمگاہ، یہ شرمگاہ سے پھر اس کا صدور ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ بد نظری جو بہت خطرناک آلہ ہے آدمی کو برباد کرنے کا، نیک آدمیوں کو بھی بد نظری جو ہے، بد نظری کی نظر لگ جاتی ہے، نیک آدمیوں کو بھی لگ جاتی ہے، سب کو بچنا چاہیے بد نظری سے، اچھوں کو بھی اور نیکوں کو بھی، اور جو کم درجے کے نیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ان کو بھی۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ بد نظری سے بچنا، اس لیے کہ اس سے گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، زہر آلود تیر ہے نظر، جہاں نظر جاتی ہے وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے، وہاں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح ایک کمرے کے اندر کھڑکی کھول دی جائے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے اس کی، تو اس کے اندر دھول پہنچنا ایک معمولی تھی، دھول پہنچے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آدمی بد نظری کرتا ہے تو آدمی کا دل میلا ہوتا ہے، گندگی اس کے دل کے اندر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے اندر فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اللہ کے یہاں جو دل کام آئے گا، وہ دل کام آئے گا جو صاف ستھرا دل ہوگا، وہ اللہ کے یہاں کام آئے گا۔ اس کے علاوہ دل کام نہیں آئے گا، اس کے علاوہ دل گندا ہوگا وہ جہنم میں لے جائے گا۔ صاف ستھرا دل چاہیے اللہ کو، گناہوں سے صاف ستھرا ہو، اللہ کی محبت جس دل کے اندر ہو وہ دل اللہ کے یہاں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں وہ جس کا دل صاف ستھرا ہوگا وہ دل کام آئے گا، وہ دل اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جس کا دل صاف ستھرا نہیں ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے، ایسی چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے دل گندا ہوتا ہے۔ ایک دل کے اندر دو چیزیں نہیں آتی، یا تو آپ اللہ کی محبت بٹھا لیجئے، غیروں کی محبت بٹھا لیجئے۔ جیسی چیزیں دیکھے گا، جیسی چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو مشغول کرے گا، جیسی چیزوں میں آدمی اپنے آپ کو منہمک کرے گا، اپنا وقت لگائے گا، وہ چیزیں دل کے اندر آئیں گی۔ سب سے بڑا، بار بار کہنا پڑتا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہمارا یہ موبائل ہے۔ موبائل ضرورت کی چیز تھی، موبائل کس لیے ایجاد ہوا تھا؟ سرکار بھی قانونی اعتبار سے بھی 18 سال کے بچے کو سم دی جاتی ہے۔ کتنے سال کے؟ 18 سال سے پہلے تو ہاں آدھار کارڈ لگتا ہے، 18 سال کا ہوگا اسی۔ اب ہم اگر ہمارے نابالغ 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے ضد کر کے موبائل لے رہے ہیں، خود آدمی 5000 کا موبائل رکھے، بچوں کو اچھا سے اچھا موبائل دلا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بچے موبائل کے خوگر ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، لڑکیاں عادی ہو چکی ہیں موبائل کے، بیویاں عادی ہو چکی ہیں، عورتیں عادی ہو چکی ہیں موبائل کے۔ 18 سال سے کم کے بچے جو موبائل رکھ رہے ہیں، شرعی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اتنی کم عمر کے اندر موبائل، اور نقصان دہ ہے صرف کہنا نہیں ہے بلکہ اب تو ہمارا تجربہ ہے کہ بچے کسی کام کے نہیں بچ رہے، کسی کام کے نہیں وہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 10 12 سال کے بچے وہ ضد کر اب پرسنل موبائل، یہ نہیں کہ ماں باپ موبائل سے کام چلا لیتے ہیں، پرسنل موبائل ہے بچوں کا، اگر نہیں ہے تو اتنے عادی ہو چکے ہیں موبائل کے بچے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیے بس ان کو موبائل دے جائیے، بالکل راضی ہے، ابو امی آپ چلے جائیے، بازار چلے جائیے، آپ چوک چلے جائیں، آپ ابراہیم پورے چلے جائیں، آپ ٹیلا جمال پورے چلے جائیں، ہم تو گھر ہے، بس موبائل دے جائیے، اپنا موبائل دے جائیے، ہم موبائل دیکھتے رہیں گے، آپ سکون سے شاپنگ کر کے آ جانا، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ ایسے بچے عادی اور شوقین ہو چکے موبائل کے، کیونکہ جس چیز کو دیکھتے ہیں، جس چیز کو سنتے ہیں، جس چیز کے عادی ہوتے ہیں، اسی چیز کے عاشق ہو جاتے ہیں بچے۔ پہلے صحابہ کرام کے واقعات سنتے تھے، بچپن سے دیکھتے تھے ماں باپ کو کہ جو ہے سنتوں کے عاشق ہیں، مسواک کے عاشق، قرآن پڑھنے کے عاشق اور سنتوں کے عاشق ہیں ماں باپ،
قرآن گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے، حدیث گھر کے اندر ہوتی ہے، صبح شام تعلیم ہوتی ہے، ماں نماز پڑھتی ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتی ہے، تسبیح ہاتھ میں لے کے ذکر و اذکار کرتی رہتی ہے. بچپن سے بچے دیکھ رہے ہیں، اسی چیز کو سن رہے ہیں، تو یہ بچپن سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، عقیدہ بن رہا ہے. وہ بچے پھر برائی کی طرف نہیں جاتے تھے، ان کا دل اچھائیوں نیکیوں کی طرف مائل ہوتا تھا. آج وہ برائیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہو رہا بچوں کا دل. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم موبائل کے جو مرض ہے اس سے اپنے آپ بچوں کی حفاظت کریں. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہنا کہ بھائی بچے مانتے نہیں، لیکن بچے اگر ضد کریں کہ ہمیں تو جو ہے کرنٹ کو پکڑنا ہے، ہولڈر کے اندر اپنی انگلی دینا ہے، تو آپ پھر بھی تو کوشش کرتے ہی ہوں گے، پھر بھی تو اپن کوشش کرتے ہی ہے. مرنے تو نہیں دیتے، کرنٹ کو پکڑنے تو نہیں دیتے، چلتے پنکھے کے اندر چلتے کولر کے اندر ہاتھ تو نہیں دینے دیں گے، بھلے ہی بچے کتنی ضد کرے. نہیں کرتے نا، بچانے کی کوشش کرتے، بچاتے. اسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو برباد ہونے سے بچا لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.